بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی ہیو ٹو ڈسکس لیسن نمبر 6 دیٹ از morality آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک، اخلاق حسنہ. Definition of morality: the morality is a same meaning of good qualities or politeness. morality کا، اخلاقیات کا وہی مطلب ہے جو good qualities اور politeness کا مطلب ہے. good qualities کہتے ہیں اچھی خصوصیات کو، جو ایک بندے میں اچھی خصوصیات صفتیں جس کو کہتے ہیں، اور politeness کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے اچھے سے بات کرنا، polite طریقے سے. مطلب ان دونوں چیزوں کا جو مطلب ہے نا، اس کو ملا کے آپ کہہ دیں کہ morality بنتا ہے. As saying by امام غزالی, the meaning of ethics morality is. morality کو ethics بھی کہتے ہیں، اخلاقیات، ضابطے یا وٹ ایور. تو امام غزالی نے کہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ethics is a name of that states condition of human nature، کہ ایک ہیومن نیچر کہتے ہیں نا، انسانی فطرت کی ایسی حالت کو کہتے ہیں ethics یا morality. for which a man very easily and conveniently did any action، جس کی وجہ سے کوئی اب بندہ، ہر بندے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، تو اس کی اس نیچر کو morality کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ بہت آسانی سے اور کنوینئنٹلی بھی آتا ہے، آسانی سے مطلب آرام سے کوئی کام سر انجام دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جو سر کام کرنے کا، ایکشنز کا، ان کے جو ڈیڈز ہیں، ان کے اعمال، ان کے گڈ کوالٹیز، پولائٹنس اور ان کے ایکشنز جو ان کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں، اس چیز کو ہم ایتھکس کا نام دے سکتے ہیں. لیکن morality پازیٹیو ایک مین میں آتا ہے. پازیٹیو اس طرح کہ اس میں اچھی کوالٹیز اور پولائٹنس، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ اس میں ساری پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ہوپ سو آپ کو یہ کلیئر ہوگی ڈیفینیشن آف morality. نیکسٹ ہے پلیس آف morality ان اسلام. اسلام میں اس کا تصور کیا ہے؟ امنگ دا تھنگس آن وچ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ چیزیں جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیز لیٹ دا گریٹ سٹریس، بہت زیادہ زور دیا ہے، آفٹر بلیف، ایمان کے بعد، اینڈ مینٹین دیٹ دا فیلسٹی اینڈ سلویشن آف مین کائنڈ از ڈیپینڈس اپان them. One is the cultivation of good manners and noble qualities of man and character, avoiding evil. یعنی کہ جو انسان کی فیلسٹی اینڈ سلویشن ہوتا ہے کہ سلویشن کہتے ہیں نجات کو، فیلسٹی کہتے ہیں عزت و وقار، کہ انسان کی جو نجات اور عزت و وقار وہ اس چیز کو مینٹین کیا چیز کرتی ہے کہ اس کی جو کلٹیویشن ہے گڈ مینرز اینڈ نوبل کوالٹیز آف مائنڈ اینڈ کریکٹر، اس کے کردار میں اور اس کی نیت بھی صاف اور اس کے اعمال دونوں چیزوں میں، مائنڈ میں بھی کریکٹر میں بھی کیا ہو، نوبل کوالٹیز، اچھی جو شریفانہ اس کی عادات ہوں، اور گڈ مینرز، اچھے طریقے سے لوگوں سے وہ پیش آئے. یہ دونوں چیزیں کلٹیویٹ کریں اس کی پرسنالٹی میں، تو وہ اس کو ایک مورل پرسن یا مورالٹی سیکنگ پرسن بناتی ہیں. اوائڈنگ ایول اینڈ انسیملی بیہیویئر، کوئی بھی گناہ والا یا برا کام یا کوئی بھی برائی یا پھر ایسا جو بیہیویئر ہے جس کو جو مورالٹی سے ہٹ کیا یا جو مورالٹی لیول لو جس پہ ڈیگریڈ کرتا ہے مورالٹی لیول کو، ایسے بیہیویئر سے وہ اوائڈ کرے، پرہیز کریں. اینڈ کیپنگ اوے فرام ویشیس ہیبٹس اینڈ پریکٹس، اور جو بری عادات ہیں اور اعمال ہیں ان سے دور رہے، بے حیائی کے کاموں سے. بے حیائی ان سینس کہ جو چیز مورالٹی سے لو ہیں، جو ایک اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں، وہ ان سے دور رہے. ان دا قرآن ویئر دا آبجیکٹس آف ریزنگ آف سیکرڈ پروفٹ پیس بی اپان ہم آر ڈیفائنڈ، کہ قرآن پاک میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مبارک کا، ان کے آبجیکٹ مبارک کا، یعنی کہ ایم مبارک جو انہوں نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا ذکر ہے. وہاں یہ بھی ہے آر ڈیفائنڈ، اٹ از آلسو ایمفیسائز، جہاں وہ ڈیفائن ہے وہاں اس بات پہ بھی زور دیا گیا دیٹ ٹو کلینز مین، کہ وہ انسانوں کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اینڈ میک دیم پیور، اور ان کو خالص بناتے ہیں، از اے اسپیشل پارٹ آف ہز مشن، کہ انسانوں کو پاکیزہ کرنا اور ان کو مخلص بنانا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مبارک کا ایک اسپیشل پارٹ ہے. اب پاکیزہ کرنا اور مخلص بنانا کس سینس میں؟ بلا کہ گناہوں سے، قدورتوں سے، جو مورالٹی سے لو چیزیں ہیں، جو گری ہوئی چیزیں، جو انسانیت کے وقار کے خلاف ہیں، ان چیزوں سے پاک کرتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو پیور بناتے ہیں ایمان کے روشنی سے. اب یہ آیت مبارکہ ہے کہ مورل ریفارم اینڈ اپلفٹ آکوپائز اے پلیس آف ہائیسٹ امپورٹنس ان دا ایم، کہ ربنا وابس، یہ دعا ہے نا کہ اے جی حضرت ابراہیم نے جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، تو یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب بھیج، ربنا وابس، اے ہمارے رب بھیج، فیہم ان میں رسول منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. اور جو مین ایم ہے ہمارا اس آیت میں، وہ فوکس اس پہ کریں کہ یعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت یہ بات ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کر دے، پیور، کلینز، صاف، پاکیزہ، جو بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے. یہ وہ یزکیہم کے معنی میں آتا ہے کہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. تو اس کی انگلش بھی دیکھ لیتے ہیں، مورل ریفارم اینڈ اپلفٹ. نہیں، اس کی انگلش کوئی نہیں ہے ادھر، مجھے لگا یہ اس کی یہ ویسے لکھا ہوا ہے، اس کی ٹرانسلیشن نا اس آیت کی انگلش میں نہیں دی ہوئی. اچھا، یہ میں نے آپ کو اردو میں کلیئر کر دیا. تو اصل جو ہمارا بات ایمفیسس کرنے والا ورڈ وہ یہ ویزکیہم والا.
Moral reform and uplift occupies a place of highest importance in the aim and design of sanctification. کہ جو moral reforms اخلاقی اصلاح ہے، اخلاقی اصلاح ہے، اور uplift ہے، اخلاق کی بلندی جو ہے وہ occupies a place of highest importance، اس کی سب سے زیادہ اہمیت کی جگہ ہے in the aim and design of sanctification. مینس پاک دامنی، سینکٹیفیکیشن کہتے ہیں نا پاک دامنی کو، کہ پاک دامنی میں اور وہ جو ڈیزائن آف سینکٹیفیکیشن، آپ اگر پاک دامن ہونے کے لیے کچھ چیز، یعنی کہ آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کا مورل، آپ سوری اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کا مقام بڑھے اور آپ پاک دامن ہوں زمانے میں بھی سب کے لیے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے ہائیسٹ امپورٹنس کی جو چیز ہے مورل ریفارم اور مورل اپلفٹ ہے، ٹھیک ہے، اخلاق کو اوپر لے کے جانا ہے، اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، اخلاق کو بلند کرنا ہے اپنے. As the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، I have been raised up by Allah to teach moral virtues، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مورل ورچوز سکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. مورل ورچوز اخلاقی قدریں، اخلاقی جو نیکیاں، اچھا اخلاق، وہ سکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اس کا مفہوم یہ بنے گا. It denotes that moral correction and elevation was among the chief ends and purpose of the mission of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اخلاق کی کریکشن یعنی کہ اصلاح اور ایلیویشن اور اخلاق کو بلند کرنا، وہ چیف اینڈز یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن مبارک کے اینڈز ہیں، جو اس کے پرپز ہیں، ایمز ہیں، اس میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، مورل کریکشن اور مورل ایلیویشن. And formed a fundamental part of his magnificent endeavor. اور اسی نے فنڈامنٹل پارٹ، بنیادی حصہ کردار ادا کرنا کس کا بلا؟ میگنیفیکینٹ، یعنی کہ جو آپ کا عظمت والا، جو آپ کا شاندار پرپس تھا، جو شاندار مشن تھا، اس میں زیادہ اہم کردار، فنڈامنٹل جو پارٹ ہے وہ اس نے پلے کیا. کس نے بلا؟ مورل ریفارم، مورل اپلفٹ، مورل کریکشن اینڈ مورل ایلیویشن ہے. It naturally could not be otherwise، یہ قدرتی طور پر ویسے تو نہیں، for moral values play a vital part in molding man's life. شاید سے مسنگ ہے، ویسے ایسے بھی سینٹینس ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا، قدرتی طور پر یہ بات ہے کہ جو مورل ویلیوز ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، وہ ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں انسان کی زندگی کو مولڈ کرنے میں، یعنی کہ اس کی زندگی کو ڈھالنے میں اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. A person with good morals will not only lead a happy and peaceful life himself، ایک آدمی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ صرف خود ہی ایک امن والی اور خوش زندگی نہیں بسر کرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، his existence will be a source of comfort to others as well، کہ اس کی موجودگی دوسروں کے لیے بھی ایک آرام کا، مطلب ایک سکون کا، مطمئن کا، اطمینان کا باعث ہوتی ہے. On the other hand, if his social conduct and moral disposition are bad، دوسری طرف یعنی کہ اس کے اپوزٹ بات یہ ہے کہ اگر اس کا سوشل کنڈکٹ یعنی کہ معاشرتی اس کا جو رویہ ہے اور ڈسپوزیشن اس کا جو کردار ہے، اخلاقی کردار، وہ برا ہوگا، his life will be devoid of real joy، تو اس کی زندگی حقیقی جو خوشی ہے اس سے محروم ہو جائے گی. And he will also make the lives of his relatives اینڈ آل ادر اراؤنڈ ہم میزریبل، اور وہ اپنے رشتہ داروں کی اور جو باقی لوگ اس کے ارد گرد ہیں ان سب کی زندگی بھی میزریبل، یعنی کہ بجار کی قابل رحم زندگی، ان کی بھی زندگی وہ خراب کر دے گا، برباد کر دے گا، بری کر دے گا. These are the ready worldly efforts of a good or evil behavior we experience in our daily existence. یہ دنیا کی کوششیں، دنیاوی کوششیں، اور گڈ اور اچھا یا برا جو ہمارا رویہ ہے، یہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی ایگزسٹنس میں. روز کی موجودگی میں لوگ ہمارے سے کئی سو ہزار سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، ان کے ہم سارا کچھ گڈ بیہیویئر بھی، ایول بیہیویئر بھی، اور سب کچھ ان سے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ سب اپنے ڈفرینٹ ان کی سب کی نیچر ہوتی ہے، تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے لائف میں. بٹ از گوئنگ ٹو ییلڈ فار مور سیریس ریزلٹس ان دا ایور لاسٹنگ لائف آف دا ایئر آفٹر. وہ کہہ رہا ہے یہ ہم اپنی زندگی میں ورلڈلی ایفرٹس میں تو دنیا میں تو اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے نا، بیڈ اور گڈ بیہیویئر کا، لیکن جو ہیئر آفٹر ہے یعنی کہ بعد کی زندگی، ابدی زندگی، قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے، ایور لاسٹنگ لائف، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں اس کے سیریس سنجیدہ اثرات ہیں، سنجیدہ نتائج ہیں. The sequel of noble morals in the hereafter is the good pleasure of the Lord and paradise, while that of bad manners and evils conduct in the wrath of Allah and fire of hell. کہ اچھے جو morals ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادتیں ہیں، وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور جنت کا مستحق بناتی ہیں، اور جو برے ہمارے اگر بیڈ مینرز ہیں اور ایول کنڈکٹ ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے غصے غضب کا اور جہنم کا مستحق بناتے ہیں.
نیکسٹ ہے دا سینگ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیٹنگ ٹو مورل ریفارمس آر آف ٹو کائنڈ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مورل ریفارم سے اخلاق کی اصلاح کے بارے میں دو طرح کے فرمانات ہیں. ون از وچ ہی ہیز لیڈ ایمفسس آن مورل گڈنیس. ایک یہ کہ جس نے اپنے مورل گڈنیس پہ اپنے اخلاق کے اچھے ہونے پر زور دیا ایز اے پرنسپل. ایک پرنسپل کہتے ہیں نا اصول کے طور پہ. ایکسپلین دا ورتھ اینڈ امپورٹینس آف گڈ اینڈ ورچوئس ہیبٹس. اور اچھا ہونے پہ اس نے زور دیا اور کیا کیا ایکسپلین. یہ اس کی جو عادت ہے, یہ اس کا پرنسپل جو ہے کہ اگر وہ ایمفیسس کرتا ہے اپنے گڈ مورل کی گڈنس پہ تو کیا یہ ایکسپلین کرتی ہے ورتھ اینڈ امپورٹینس آف گڈ. یہ ورتھ کہتے ہیں نا قدر و قیمت کو, اور امپورٹینس ہوتی ہے اہمیت اور قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے, اچھا کرتی ہے. کس کی بلا ورچوئس ہیبٹس, اس کی جو نیک اچھی عادات ہیں, جو عادات اس کی جو اس کو اللہ کی نظر میں مطلب کیا کہہ لیں آپ بلند کرتی ہیں, یعنی کہ وہ اتقاکم کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. وہ ہے نا آیت مبارکہ قرآن پاک کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. جس کا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت اس کی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. تو وہ ورچوئس ہیبٹس یعنی کہ وہ تقوی کے معنی میں اس کی وہ چلی جاتی ہے, جو گڈ مینرز اگر وہ اپنے ایمفیسس کرتا ہے مورل گڈنیس پہ تو. اینڈ انڈیکیٹ دا یونیک ریوارڈ دے آر گوئنگ ٹو فیچ ان دا ہیئر آفٹر. اور ایک انڈیکیٹ کا مطلب ہے نشاندہی کرتا ہے یونیک ریوارڈ کی, ایک ایسا اچھا ریوارڈ جو یونیک ہوگا, جو اس کو انفرادی طور پر دیا جائے گا, جو وہ گوئنگ ٹو فیچ یعنی کہ وہ جو سیکھ کرنے جا رہا ہے, جو وہ ریوارڈ حاصل کرنے جا رہا ہے, جو وہ کھیتی کاٹنے جا رہا ہے بعد کی زندگی میں. اینڈ دا ادر دیٹ کنٹین دا ڈیوائس اینڈ انسٹرکشن ٹو ایکوائر اور اوائڈ اے پرٹیکولر مارل ایٹریبیوٹ. اور ایک حصہ یہ ہو گیا حدیث مبارکہ کا کہ جو ایمفیسس کرے گڈ مارل کی گڈنس پہ, اور جو دوسرا بندہ دو کنٹین دا ایڈوائس اینڈ انسٹرکشن جس کے پاس یہ ہدایات اور ایڈوائس ہو ٹو ایکوائر اور اوائڈ اے پرٹیکولر مارل ایٹریبیوٹ, ایک خاص اخلاقی ایٹریبیوٹ اخلاقی رویے کو وہ اوائڈ کرتا ہو یا ایکوائر کرتا ہو, یعنی کہ وہ کوئی خاص اخلاقی رویہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہو, اور کوئی ایک خاص اخلاقی رویہ جس کو وہ ایکوائر یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس انسٹرکشن ہو. ہیئر وی ول فرسٹ ٹیک اپ دا ٹریڈیشنز بلونگنگ ٹو دا فارمر کیٹیگری. تو یہاں ہم پہلے ٹریڈیشنز یعنی کہ دیکھیں گے تہذیب کے, یعنی ان اے سینس کہ جو ٹریڈیشن بیان ہوئی ہے ادھر پہلے جو بیان ہوا ہے سابقہ کہ اس کی جو کیٹیگری اس سے جو بلانگ کرتے ہیں اس کو ہم اختیار کریں گے پہلے, یعنی کہ یہ جو پہلا مورل گڈنس جو ایمفیسس کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب امپورٹینس آف گڈ مینرز, یہی گڈ مینرز کی گڈنس کی مورل گڈنس کی امپورٹینس کیا ہے, اس کی خصوصیت کہ یہ حدیث مبارکہ ہے. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ اٹ از ریلیٹڈ بائی عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے دا میسنجر آف اللہ سیڈ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بیسٹ آف یو آر دوز ہو پوزیس دا بیسٹ آف مینرز, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں, بیسٹ مینرز پوزیس کرتا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. نیکسٹ سیکنڈ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیٹڈ ٹو اس دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیورز ہو پوزیس بیٹر مینرز آر دا موسٹ پرفیکٹ ان فیتھ, کہ وہ ایمان والے جو بیٹر مینرز اچھے رویے یا اچھے مینرز جن کے ہیں وہ ایمان میں زیادہ ان کا ایمان یعنی کہ ایمان کی تکمیل کا دار و مدار اس حدیث مبارکہ میں بیٹر مینرز پہ دیا جا رہا ہے. جس کے بیٹر مینرز زیادہ اچھے ہیں, جو بیٹر مینر پوزیس کرتا ہے اس کا جو ایمان ہے اس کا فیتھ ہے موسٹ پرفیکٹ ہے. کومنٹری ان حدیث پہ کومنٹری ہے دیٹ از دیر از اے ڈیفائنڈ ریلیشن شپ بٹوین بلیف اینڈ مینرز, یعنی کہ مینرز میں اور بلیف عقیدہ ایمان میں فیتھ میں ایک ڈیفائن ریلیشن شپ ہے. ہی ہو ہیز اے پرفیکٹ بلیف ڈیفینیٹلی ہیز ویری گڈ مینرز. ایک انسان جس کا ایمان عقیدہ پرفیکٹ ہے مکمل ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس کے مینرز بھی اچھے ہوں گے گڈ ہوں گے. ان دا سیم بیسس اسی بنیاد پر ہی ہو پوزیس ویری گڈ مینرز, جو جس انسان کے مینرز بہت زیادہ اچھے ہیں از اے پرفیکٹ بلیور. وہ پرفیکٹ بلیور یعنی کہ مخلص ایمان والا مکمل ایمان والا ہوگا. اٹ مسٹ بی انڈرسٹوڈ دیٹ وداؤٹ بلیف, یہ بات سمجھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے یعنی کہ سمجھی ہوئی ہے کہ ایمان کے بغیر اے پرسنز مینر, ایک انسان کے جو مینرز ہیں اس کے رویے ہیں اس کے کردار ہے, نے اینی ڈیڈ ہی پرفارمز آر میننگ لیس. صرف اس کے مینرز ہی نہیں بلکہ اس کے جو ڈیڈز ہیں یعنی کہ کوئی بھی کام جو وہ کوئی بھی عمل وہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے ایمان کے بغیر بلیف کے بغیر کیا میننگ لیس ہیں, بے معنی ہیں. یعنی کہ اس کو ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی نان مسلم جو ہیں وہ بہت سے ایسے مطلب چیریٹی اور ایسے بیس کام کرتے ہیں دوسروں کی خدمت اور یہ سارا کچھ, تو اب ان کے لوگ کہتے ہیں نا کہ
قرآن کی جیسے آیت ہے کہ ذرۃ خیر یرا، مطلب جس نے ایک ذرہ کا برابر بھی نیکی کیا اس کو وہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کیا تو اس کو، یعنی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ صفت انصاف سے جلوہ گر ہوگا، صفت انتقام سے، تو سب کو ان کا کیا ملے گا۔ اچھا، تو اب یہ میں پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں، مطلب لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، چیریٹی وٹ ایور، تو وہ ادھر سے آپ کو کلیئر ہو جانا ہے کہ وداؤٹ بلیف کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، وہ نان مسلم ہوتے ہیں، بلیورز وہ نہیں ہوتے، تو یہ سب کا سب ان کا جو گڈ مینر جو کچھ بھی ہے، ڈیڈ جو پرفارم وہ کرتے ہیں، وہ کیا میننگ لیس ہے، بے معنی ہے، ان کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تو پھر جو فرسٹ اینڈ موسٹ پرائر تھنگ ہے دیٹ از بلیف۔ بلیف از دا اسپرٹ اینڈ دا ڈرائیونگ فورس فار ایوری ڈیڈ اینڈ ایوری پائٹی۔ ہر عمل کا اور ہر تقوی کا جو اسپرٹ ہے، اس کا روحانی، اس کی روح اور ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ ایمان ہے، بلیف ہے۔ Thus if we see anyone who has good manners، اچھا اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ جس کے اچھے اخلاق ہیں but morally in an image of manners and they have no value in the sight of Allah، گڈ مینرز بٹ مورلی اینڈ امیج آف مینرز، لیکن اخلاقی طور پر اس کے جو مینرز ہیں اس کی ایسے امیج ہے، اینڈ دے ہیو نو ویلیو ان دا سائٹ آف اللہ، اور اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ وہی بات کہ وہ وداؤٹ بلیف ڈیڈس اینڈ ایوری تھنگ ایوری ایکشنز آر میننگ لیس۔ اوکے، اور بلیف بلا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ایمان سارا کا سارا، کہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اپنے لاسٹ لیکچر میں بلیف کیا ہوتا ہے، کہ ایمان کا سارا دار و مدار، آپ کو پتہ ہے نا، نمازیں تو منافق بھی سارا کچھ پڑھتے تھے، رسول اللہ کی محبت جو ہے سول تھنگ ہے بلیف کا، کسی کا جج کرنے کے لیے، کہ اب وہ صرف یہ نہیں کہ وہ منہ سے کہتا رہے، اس کے ایکشن سے، اس کے دل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اعمال میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ڈیڈز میں، ایون کہ اس کے ایکشنز میں، اس کے سینگز میں، اس کے ہر اس کے، میں تو کہتی ہوں بلکہ ایون اتنا ڈیپ بات کر سکتی ہوں کہ اس کے سانس لینے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا عقیدت کس سے رکھتا ہے، یہ ایمان والا ہے یا نہیں، یا کیا اس کا تقاضے ہیں۔ اوکے، یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں مورالٹی آف پروفٹ، جو ہمارا مین ٹاپک ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، دا پرفیکٹ ہیومن نیچر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیومن نیچر ہے، انسان کی فطرت پرفیکٹ کب ہوتی ہے؟ یعنی کہ پرفیکٹ ہیومن نیچر، تو ظاہر ہے پرفیکشن تو صرف انسان تو خطاؤں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، صرف پرفیکشن بلانگس ٹو اونلی دا گریٹسٹ پرسنالٹی آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، یو نو دیٹ ویل۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ دا نوبل پرسن آف دا ہولی پروفٹ اسٹینڈس پری ایمیننٹ، ڈگنیفائڈ اینی مائٹلی ان آل کوالٹیز، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ پوری ایمیننٹ کا مطلب ہوتا ہے پر وقار، ڈگنیفائڈ بھی باوقار کو کہتے ہیں، ایمیننٹ ممتاز کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو باوقار اور ممتاز اور سب سے امتیازی جو شخصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان آل کوالٹیز، تمام خصوصیات میں، تمام ہیبٹس میں، مینرز میں، سینگز میں، ایوری تھنگ میں۔ ٹو کمپریہینڈ اینڈ ٹو ڈسکرائب آل دیز نوبل کوالٹیز، ان ساری کی ساری نوبل کوالٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، اینڈ میرٹس از بیانڈ ہیومن کیپیسٹی، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اطہرہ ہے، ان کی کوالٹیز کو، ایون کہ ان کو ایکسپلین کرنا جو انسان کی جو کیپیسٹی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان کہاں اور وہ ذات اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں، تو وہ انسان کی جو ہیومن کیپیسٹی ہے اس سے بیانڈ ہے، وہ اوپر ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈیفائن کر سکے، ان کو ڈسکس بھی نہیں وہ کر سکتا۔ Since all those excellencies which can be imagined as attained and possessed by the Holy Prophet, peace be upon him، وہ ساری کی ساری ایکسیلنسیز، پرفیکشن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں ہمیں نظر آتی ہیں، تو انسان کے جو ہیومن کیپیسٹی سے وہ بیانڈ ہے، ان کو ڈسکرائب کرنا، ان کو ایکسپلین کرنا، ایون ان کو ڈسکس کرنا، ایون میں تو کہوں گی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہیومن کیپیسٹی سے بیانڈ ہے۔ اینڈ دا میسنجر پروفٹس آر اونلی ریفلیکشن آف ہز لائٹ، اور جو میسنجر پروفٹ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انبیاء ہیں، وہ اس روشنی کے ریفلیکشنز ہیں، اس کے عکس کا ہیں۔ سو پریز بی ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں، فللہ الحمد رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دا چیریشرز آف ورڈ فار ہی از دا اونر آف آل گڈنیس، کہ وہ تمام اچھائیوں کا مالک ہے، تمام جو تعریفیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ سب جو تعریفیں ثنائیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ وہی صرف اس کا مستحق ہے۔ may Allah bless him and his family in measure of his beauty, sublimity and perfection, and grant him، یعنی کہ میں اللہ بلیس، اللہ تعالیٰ کا درود، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام، اور میز آف ہز بیوٹی، سب بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو، سبلیمٹی ہوتی ہے جو حاکمیت ہے، باقی سارے محکوم ہیں اور اس کی حاکمیت ہے، اینڈ پرفیکشن اینڈ گریٹ ہم، یعنی کہ تکمیل بھی ان کی ذات طیبہ ہے۔ اچھا، یہ اب مجھے کنفیوز کر رہی ہے بات کہ یہاں چیریش آف دا ورڈز ہے نا، کہ دنیا کو پالنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے ساری خوبیوں کا مالک ہے، تو آگے بلیس ہم اینڈ ہز فیملی، تو آگے اللہ تعالیٰ کی فیملی تو اب
معاذ اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ادھر اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا، تو پھر اس کو ہم ایسے کرتے ہیں، اس کے ایگزیکٹ ہم ٹرانسلیشن نہیں کرتے، مدارج النبوہ سے یہ لیا گیا کوٹیشن یا وٹ ایور، تو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کے محبوب پاک کے لیے اور ان کے آل کے لیے، ان کے اصحاب کے لیے درود و سلام ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ تمام آگے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں تو ہے نا کہ اس کی جو ساری کی ساری گڈ کوالٹیز اور ایوری تھنگ وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں سب کچھ جمع کر دیا ہے، کہ انسان اس کو ڈیفائن کرنے سے، اس کو ڈسکس کرنے سے، اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایکسپلین کرنے سے عاجز ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسپیشل ڈسٹنکشن، خصوصی امتیاز، امام نووی مرسی آف اللہ از آن ہم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیز ریٹن ان ہز تہذیب دیٹ اللہ، وہ اپنی جو ان کی رائٹنگ ہے، تہذیب بک ان کی یا کوئی ان کی جو رائٹنگ ہے اس پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے had assembled all the excellence and virtues of character and habits، کردار کی تمام تکمیل، کردار کی تمام اچھائیاں، تمام اور عادات اور کردار کی تمام اچھائیاں، ایکسیلنس، پرفیکشنز وہ جمع کر دیں ان دا پرسن آف دا ہولی، ان دا پرسنالٹی آنا چاہیے، ان دا پرسنالٹی آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی اور ورچوز، ہیبٹس، ایوری تھنگ کی ایکسیلنس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کی ذات اقدس میں جمع کر دی ہیں۔ یہ آگے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ دا موسٹ ہائی ہیڈ انڈوڈ ہم ود آل دا نالج، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام علم سے نوازا ہے، آل دا نالج، آل نالج، اب اس میں آل ان آل آ جاتا ہے کہ تمام جہانوں کا علم، صرف اس جہان کا نہیں، قیامت اس سے بعد سارے علم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو نوازا ہے۔ اب دا اینشنٹ اینڈ لیٹر پیپلز، اینشنٹ یعنی کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، قدیم لوگ ہیں، لیٹر جو یعنی کہ بعد میں آنے والے ہیں، ان کے لیے جو پہلے بعد والے سب کے بندوں کے ایون تھاٹس ہی ہیز اٹرڈ، کتنی پیاری بات ہے، حالانکہ جو لوگ سوچتے ہیں نا وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، بینگ انیبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ اینڈ ہیڈ نو ہیومن ٹیچر، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی انسانی استاد نہیں ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انڈوڈ کیا ان کو آل نالج سے، تو یہ بات بتائی ادھر، یٹ ہی ہیڈ بین انڈوڈ ود سچ نالج ایز اللہ دا موسٹ ہائی ہیڈ ناٹ بیسٹو آن اینی ون ایلس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علم سے نوازا جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اس پہ وہ نہیں علم، اس کسی اور کو نہیں وہ عطا فرمایا۔ He has offered keys to the mundane treasures، جو خزانے اللہ تعالیٰ کی ان کی چابیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، بٹ ہی پریفرڈ دا ہیئر آفٹر ٹو دا ورلڈلی ریچز، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیئر آفٹر یعنی کہ بعد کی زندگی کو دنیا کی جو امیری ہے اس پہ ترجیح دی ہے، یعنی کہ آپ اگر سیرت مبارکہ پڑھیں رسول اللہ کی تو اس میں ایسے آتا ہے نا کہ کہیں کہیں میں نے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور ایسے، اور پھر حضور نے فرمایا جیسے الفقر فخری کہ فخر میرا فخر ہے اور یہ سب کچھ، لیکن اس سب کے باوجود یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام خزانے کی چابیاں ان کے پاس تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی کائنات کے مالک حاکم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کس چیز کو پریفر کیا، ترجیح دی، انہوں نے بعد والی زندگی کو اس دنیا کی امیری پہ، اس دنیا کی زندگی پہ، ٹھیک ہے، اور جو پھر جیسی انہوں نے زندگی بسر کی، ظاہر ہے اسی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اچھا مزے کی بات ادھر یہ جو لگی مجھے، تو اس پہ میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناؤں کہ امام حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ اب اس کا ایز اٹ از تو نہیں، اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مطلب جو ہم بھی اور ہم سے پہلے گزرے، ہمارے بعد تک قیامت تک جو لوگ آئیں گے، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ایون کہ صرف وہ نہیں بلکہ جو ہمارے دل میں خیال بھی گزرا ہے نا، مطلب اب ہم سوچ کیا رہے ہیں، کہ اب میں آپ سے بات تو یہ کر رہی ہوں کہ میرے مائنڈ میں، کہ آپ کے مائنڈ میں دل میں کیا ہے یا کیا ہونے والا ہے، تو دل کا خیال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی واقف ہے، تو یہ آل نالج میں وہ بات میں نے آئی میرے مائنڈ میں، تو میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اچھا تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کے علم سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا راز ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پوشیدہ راز ہے، تو وہ بھی ان کو، اللہ تعالیٰ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے معراج والے دن کی دیکھا، دیدار کیا، یا وٹ ایور جو بھی ہوا، ہماری تو عقل وہاں تک سوچ پہنچ ہی نہ سکتی۔ مطلب بعد میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو سب سے بڑا راز ہے، سب سے بڑا علم تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہو گیا، پھر نالج اور کچھ بھی نہیں پھر اس سے پوشیدہ رہا۔ تو جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو بھی صرف آپ کو پتہ ہے کسی نبی نے بھی، کسی انسان نے بھی اللہ کی زیارت نہیں کی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس طرح پھر جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جو سر ہے، راز ہے، وہی نہیں ان سے پوشیدہ رہا، تو باقی نالج کی کیا اہمیت ہے، دنیا کا، قیامت کا، یا اس سے بعد کا نالج، وہ اس کی کیا پھر وقت ہے، کیا اوقات ہے، وہ سب کچھ رسول اللہ جانتے ہیں۔
حضرت انس اللہ بھی پلیزڈ ود ہم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ وہ روایت کرتے ہیں کہ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا گریٹسٹ پوزیسر آف نالج اینڈ وزڈم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالج کے، علم کے اور دانائی کے سب سے زیادہ جو پوزیس کرنے والا، سب سے زیادہ ملکیت نالج اور وزڈم کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. He was the most honorable, just, human and forbearing, virtuous and chaste, beneficent, patient and fortitudinous of all men, peace be on him. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، کہ انصاف، انسانیت اور عزت، وقار اور یہ ساری چیزیں جو فوائد، پیشنٹ، صبر، تحمل، بردباری، وٹ ایور، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ سب سے بیسٹ. آل نالج جب ہو گیا تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ظاہر ہے یہ تو جو ہماری الفاظ ہیں نا بردباری کے اور یہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اثر پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے نا. اوکے، بخاری اینڈ مسلم ہیو ریلیٹڈ آن دا اتھارٹی آف حضرت انس، بخاری اور مسلم نے حضرت انس سے یہ روایت کیا، ان کی اتھارٹی پہ کہا ہے کہ دیٹ دا ہولی پروفٹ واز مور ہینڈسم، courageous اینڈ جنرس دین اینی ون ایلس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حوصلے بلند حوصلے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور تمام خوبیوں میں سب سے زیادہ، ڈیفینیٹلی بیکاز ہی واز دا نوبلسٹ آف آل مین، کیونکہ تمام لوگوں سے، تمام مطلب جو انسان ہے، انسان ان سب سے زیادہ عزت والی جو ذات اقدس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب یہ ساری مجھے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں، اس لیے ایز اٹ از ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا مجھ سے، کہ یہ تو چھوٹی باتیں ہیں نا، کہ جو موسٹ جینرس ہو گیا، موسٹ کریجس ہو گیا، موسٹ ہینڈسم اور یہ ساری باتیں. آل ہی واز دا موسٹ ایون ٹیمپرڈ، مطلب سب سے زیادہ بردباری کا، تحمل کا مظاہرہ فرمانے والے. ڈیفینیٹلی دا ایکٹس اینڈ ڈیڈس آف ون پوزیسنگ دیز میرٹس ول بی ماڈل آف دا بیسٹ ڈیڈس، کہ جو ایکٹس اور ڈیز کولو پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ دا بیسٹ ہیں، وہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. ہی ول پوزیس دا کوملیسٹ فیس اینڈ ہز کریکٹر ول بی آف دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ، ان کا جو کردار مبارک ہے وہ اخلاق حسنہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ آپ سب سے کردار کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو پھر اب قرآن نے جب کہہ دیا تو ہم پھر وہاں ہماری کیا مجال کہ ہم وہاں کچھ بول سکیں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was thereof the agglomeration of all qualities of bodily and spiritual perfection، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ تاہم تمام باڈیلی کہتے ہیں نا، جسمانی اور روحانی تمام جو خصوصیات ہیں ان کا مرکز، مجموعہ جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. لانگ سفرنگ اینڈ فارگیونیس، یعنی کہ معافی اور سفرنگ کا مطلب ہوتا ہے نا برداشت کرنا، تحمل جسے کہتے ہیں. دا پیشنس، لانگ سفرنگ اینڈ فارگیونیس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آر دا ہائیسٹ کوالٹیز آف پروفٹ ہوڈ. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اکارڈنگ ٹو اے ٹریڈیشن، ایک رواج کے مطابق دا ہولی پروفٹ نیور ریونج ہمسیلف فار اے پرسنل اور فائنینشیل میٹر، اپنے ذاتی معاملے کے لیے یا اپنے کوئی فائنینشیل میٹر، پیسوں سے کسی معاملے کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، انتقام نہیں لیا تھا. ہی ڈڈ ناٹ سو اونلی فرام ون ہو ڈکلیئر اینی تھنگ حلال لافل، وہ صرف وہی کرتے تھے. ڈڈ سو اونلی فرام، کہ صرف وہی ڈکلیئر کرتے تھے، وہی فرماتے تھے، اسی کا اظہار کرتے تھے جو حلال اور لافل ہے. ظاہر ہے وہ اب وہ ان کی زبان تو اللہ تعالیٰ کا مظہر تھی نا، یعنی کہ حضور پاک اپنی زبان سے تو کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، تو پھر حلال اور یہ لافل لفظ تو ادھر بہت چھوٹے ہیں. اوکے، نیکسٹ دیٹ Allah the Most High has prescribed as haram unlawful, but even his revenge was only for the sake of Allah himself. یعنی کہ ریونج بدلہ لینا غلط تو نہیں ہے، وہ lawful ہے، وہ حلال ہے، لیکن پھر بھی جو ریونج تھا، انتقام یا بدلہ لینا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. The hardest suffering fell to the lot of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the battle of Uhud. احد شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں ہارڈیسٹ سفرنگ، ان کے لیے کیا مشکل، ان کے لیے کیا پریشانی تھی، وہ تو باتیں ہی ہیں. یعنی کہ ہمارے دیکھنے کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، یعنی کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ احد شریف میں، بدر شریف میں یا ہجرت کے وقت ان کو کس مشکلات، کس ان کا سامنا کرنا پڑا. ان کے لیے تو کچھ مشکل، یعنی کہ ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے نا، ہم جب دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہم بولڈ ہو جاتے ہیں، بریو ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے محبوب، تمام دنیا کے مالک، سب کچھ ان کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو یہ سب کچھ انہوں نے بیئر کیا، برداشت کیا. کس لیے؟ ہمارے لیے نا، کہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنے، ہمارے لیے ایک سیمبل بنے، تاکہ ہم اس کو اپنی لائف میں فالو کر سکیں، ان کی ذات طیبہ کو اور اس کام کو اور اس حالات کو جیسے انہوں نے فیس کیا ویسے ہم بھی کر سکیں. When the unbeliever fought against him and caused him severest grief and affliction,
عہد شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی یعنی کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور گریف وغیرہ، اور یعنی کہ جب کافروں نے لڑائی کی نا، جنگ کی، ایک بار تو جب ہو گیا نا مسلمان جیت گئے، اور پھر جب دوبارہ انہوں نے دعویٰ بولا، حملہ کیا نا، اس وقت پھر کافی نقصان اٹھانا پڑا، یعنی کہ ایسے کہ صحابہ کرام بھی بہت سارے شہید ہوئے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو بھی مطلب کافی گراں وہ ایفلیکشن بتا رہی ہوں نا، کہ دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، اور خون بھی اس طرح، اب میری زبان وہ نہیں اٹھاتی بوجھ، خیر. بٹ ہی ناٹ اونلی کنٹینٹڈ ہمسیلف ٹو سفر اینڈ فارگیو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ ہی صرف معاف کر دیا اور سب کچھ برداشت کیا، بٹ ٹیکنگ پیٹی آن دیم آلسو ایکسکیوز دیم فار دیئر مس بلیو اینڈ اگنورینس اینڈ سیڈ. تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا کیا، پیٹی کہتے ہیں نا ترس کو، ترس کھاتے ہیں ان کو معاف کر دیا. اور یہ ساری یہ باتیں ہیں، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے نا، جو رسول پاک کے دشمن ہیں ان کو تو معاف، حضور نے بھی خود اپنے گستاخوں کو جہنم واصل کروایا، تو ہم پھر ظاہر ہے ان کے بارے میں سخت رہنا ہی ہے ہمیں تو. لیکن یہ اور معنی میں ذکر ہو رہا ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ حدیث مبارک ہے، او اللہ شو مائی پیپل دا رائٹ پاتھ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اتنے حضور کی جو رحیمی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ میرے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا، فار دے نیو ناٹ، کہ وہ مجھے نہیں جانتے. ان another tradition دا ورڈس، ایک اور جگہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اللہ forgive them، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش فرما. are also included when the companion who felt grieved at the said, O apostle of Allah, would that you had cursed them so that they were annihilated. تو یہ اس وقت بھی یہ بات، یہ اور بات اس میں ایڈیشن یہ کیا کہ ایک ساتھی نے، ایک صحابی نے جب عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بددعا فرمائیے تاکہ یہ برباد ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رپلائی میں، آئی ہیو ناٹ بین سینٹ ٹو کرس، کہ میں بددعا کرنے کے لیے یا لعنت بھیجنے کے لیے نہیں مبعوث کیا گیا، بٹ ٹو کال پیپل ٹو دا ٹروتھ، لیکن لوگوں کو حق کی طرف لے جانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اینڈ ایز مرسی فار دا کریشن، اور مخلوق کے لیے مرسی، رحم کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. الشفا مدارج النبوہ، یہ شفا شریف میں بھی اور مدارج النبوہ میں بھی یہ بات موجود ہے جو ہم نے پڑھی. کیپنگ ہز ورڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے وعدے، اپنے الفاظ کا پاس رکھنا، جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا، اپنے وعدے کا پاس رکھنا. On the occasion of the battle of بدر، بدر شریف کے موقع پر the number of the Muslim was very small، مسلمانوں کی تعداد آپ کو پتہ 313 آتی ہے، لیکن ایکچوئل میں جو لڑ رہے تھے وہ 305 تھے یا 304 اتنے تھے. And they stood in need of every hand they could master. Huzaifa bin al-Yaman and Abu Husayl, two of his companions, came to the Holy Prophet and said، یعنی کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور بیٹل آف نیڈ تھا، یعنی کہ ان کو ضرورت تھی. تو دو صحابہ جن کا یہ ذکر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، او پاسٹ آف اللہ، اللہ کے محبوب، وی آر جسٹ کمنگ فرام میکہ، ہم مکہ سے آئے ہیں. دا unbelievers had captured us on the way، تو کافروں نے ہمیں رستے میں روکا. اینڈ ہیو ریلیزڈ اس آن دا کنڈیشن دیٹ وی ڈو ناٹ فائٹ آن یور سائڈ، اور ہمیں ایک ایسی کنڈیشن پہ ریلیز کیا، یعنی کہ ایسی حالت میں ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم آپ کی طرف سے نہیں لڑ سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. وی ایگریڈ انڈر کوئرشن، ہم کوئرشن کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے آپ پہ فورس، یا کوئرشن اس کو اردو میں کہتے ہیں سختی، زبردستی کے معنی میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ بٹ وی ول سرٹنلی فائٹ دا انبلیورز، کہ انہوں نے ہم پہ ایسا تشدد کیا، انہوں نے، ہاں کوشچن تشدد سختی آتی ہے، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ مطلب انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا نا کہ اگر ہم لڑ تو نہیں سکتے، مطلب ہماری حالت ایسی ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے زخمی کر دیا ہوگا صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کر کے، تو لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، کافروں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے مل کے کافروں کے خلاف. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناٹ ایٹ آل کیپ یور ورڈز اینڈ لیو دا بیٹل فیلڈ، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے جس حال میں ہمیں چھوڑا نا، یہ بات میں آپ کو دوبارہ کلیئر کروں کہ انہوں نے ہم پہ سختی بھی کی اور انہوں نے ہم سے یہ بھی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہ لڑیں. یعنی کہ کافر، جب وہ دو صحابی آ رہے ہوں گے نا مکہ سے، تو مکہ سے کافر بھی آ رہے تھے لڑنے کے لیے، تب ان کو وہ دو صحابی رستے میں مل گئے، انہوں نے ان کو روک لیا، ان پہ سختی کی، کوئرشن کیا، فورس وٹ ایور جو بھی انہوں نے کیا ان پہ. تو اور انہوں نے یہ بھی وعدہ لیا کہ اس وعدے پہ چھوڑا ہوگا نا کہ آپ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جنگ ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کریں گے. مطلب پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور انہوں نے دو لوگوں کو روک دیا جنگ کرنے سے، ٹھیک ہے. اب وہ دو صحابی، یہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حسیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا، تو انہوں نے ہمیں روکا ہے، تو ہم نے انہیں کہا ہے لیکن ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ بھی، اب بھی لڑیں گے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں، تم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے، جو تم نے الفاظ ان کو کیے ہیں، یعنی کہ جو زبان تم نے کی ہے ان کو کیپ کرو، ایسا ہی کرو، اینڈ لیو دا بیٹل فیلڈ، اور میدان جنگ چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ. وہ مسلم ول کیپ آور ورڈ ان آل سرکمسٹانسز، مسلمانوں کو تمام حالات میں اپنے وعدے کا، اپنے لفظوں کا پاس رکھنا چاہیے. وی نیڈ دا ہیلپ آف اللہ اونلی، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. یعنی کہ اب کیپنگ ورڈ کے بارے میں آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، وعدے کا پاس رکھنے، کہ اتنی کریٹیکل سچویشن تھی اس وقت اوہ شریف میں، مسلمانوں کی پہلے تعداد کم تھی، اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم لوگ اپنے ورڈز جو ہیں ان کو، اپنے الفاظ کا پاس رکھو، کیپ یور ورڈز، اور بیٹل فیلڈ کو لیو کر دو، یہاں سے چلے جاؤ. حضرت عبداللہ بن ابی الحمد، اللہ میں اللہ پلیز ود ہم، ہی ریلیٹڈ، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیفور ہز پروفٹ ہوڈ آئی بوٹ سم تھنگ فرام دا ہولی پروفٹ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نبوت سے پہلے میں نے کوئی چیز آپ سے لی، خریدی. ایز منی فیل شارٹ آئی ریکویسٹڈ ہم ٹو ویٹ ایٹ دا اسپاٹ، تو پیسے کم پڑ گئے میرے پاس، یعنی کہ اس چیز کے لیے میرے اس وقت ایٹ دا اسپاٹ میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ تھوڑا انتظار فرمائیں، اینڈ پرومس ٹو کم بیک ان اے وائل، تو میں یعنی کہ ابھی پیسے لے کے آیا، کیا جاتے ہیں نا کہ ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، میں بس ابھی آیا پیسے لے کے. بٹ دا میٹر سلپڈ آؤٹ آف اینی مائی مائنڈ اینڈ سم ہاؤ اینڈ آفٹر 3 days when I returned، اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ میٹر ہے، معاملہ میرے دماغ سے، مطلب میں گیا تو پیسے لینے تھا، لیکن ہوگا کوئی ایسا کوئی ہیپننگ ہوگی کہ ان کو وہ بھول گیا کہ میں وعدہ کیا کر کے آیا ہوں، کہ میں نے جا کے واپس پیسے دینے ہیں، تو وہ ان کو یاد بھول گیا، سلپڈ آؤٹ ہو گیا مائنڈ سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن بعد وہاں سے جب گزرا نا اس جگہ سے، آئی ریٹرن ٹو دا اسپاٹ، آئی فاؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹل ویٹنگ ہیئر. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیپنگ دا ویو، مطلب اس بات کا اندازہ لیں کہ وہ کہتے ہیں 3 دن بعد میں جب وہاں سے گزرا نا، اب کوئی 10 منٹ نہیں ویٹ کر سکتا، 10 منٹ بھی بڑی بات ہے، مطلب ظاہر ہے کہ ابھی اب اس نے کہا ہے کہ میں کیا آ رہا ہوں، ابھی لے کے آ رہا ہوں، تو کیسے کون ویٹ کرے. تو 3 دن بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما دیں، یعنی کہ ہی اونلی سیٹ، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یو پٹ می اے گریٹ ٹربل، تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، آئی ہیو بن ویٹنگ فار یو ہیئر فار 3 days، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ، اتنا بھی کوئی رحیم ہو سکتا ہے بھلا. اللہ اکبر. In this instance we find an excellent instance of the modesty of the holy prophet. اس مثال میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موڈیسٹی، عاجزی کا بہت بڑا ایک انسٹانس ہم پاتے ہیں. اینڈ his faithful and fulfilling a promise، اور وعدہ پورا کرنے کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ آپ کے عادت مبارکہ وہ ہم پاتے ہیں. یہ مدراج النبوہ سے واقعہ لیا گیا ہے. تو اس کے میں آپ کو ان ایڈیشن بھی بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے وہاں صرف قضاء حاجت کے لیے اور صرف نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، باقی پورا ٹائم 3 دن. آپ کہنا آسان ہے، آپ ایک بار امیجن تو کریں اس بات کو کہ وہاں ایک بندے کا ویٹ کرنا کمال ہستا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، دیٹس فار دس لیکچر ورسز، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.